بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ چیز جو ہے آج سے نہیں بلکہ 3-4 دہائیوں سے عمران خان کے متعلق کی بات پاکستانی میڈیا میں بھی اور ادروائز بھی آتی رہی کہ اس کے صہیونی طاقتوں کے ساتھ جو ہے تعلقات ہیں، اور یہ ان کا ایک آپ سمجھتے ہیں کہ پیداوار ہے ان کی سیاسی، تاکہ وہ پاکستان کے اوپر تسلط جو ہے وہ جما سکیں۔ اور یہ سلسلہ 90 کی دہائی سے شروع ہوا ہے، اور یہ اس کو عرف عام میں آج کل جو ہے گولڈ سمتھ اس کو آپریشن یا اس کو ایجنڈا کہتے ہیں۔ وہاں پہ صادق خان کے خلاف جو الیکشن ہوا میئر لندن کا، اس میں جا کے اس نے اپنے جو برادری نسبتی اس کی جا کے انہوں نے کیمپین کی، ایک مسلمان کی کیمپین نہ کی، ایک یہودی کی، اور وہ بھی یہودی جو زائنسٹ تھا، جو صہیونی تھا، اس کی کیمپین کی، اور کئی دن وہاں پہ رہے، ان کی کیمپین کرتے رہے۔ آج جب ایک یہ سرٹیفکیٹ جو ہے، ایک اوتھینٹیکیشن جو ہے، یا ایک مستند بات جو ہے سامنے آئی ہے کہ میڈیا جو ہے، اسرائیلی میڈیا جو ہے، وہ ان کو سامنے بات آ گئی ہے کہ انہوں نے ان کو سیاسی اڈاپشن ان کی ہوئی ہے۔ ان کی سیاسی اڈاپشن جو ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آج کی نہیں ہے، یہ کئی دہائیوں سے ان کی سیاسی اڈاپشن کی ہوئی ہے اسرائیلی نے، اور یہ ایک پروجیکٹ ہے۔ عمران خان ایک یہودیوں کا پروجیکٹ ہے، صہیونیوں کا پروجیکٹ ہے کہ پاکستان کے اوپر جو ہے تسلط قائم کیا جا سکے۔ اسرائیلیوں کا یہ بہت دفعہ یہ بات جو ہے برسر عام جو ہے میڈیا میں آئی ہوئی ہے کہ وہ کسی اور کو، اسلامی دنیا کو تھریٹ نہیں سمجھتے سوائے پاکستان کو۔ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے، اور تک میرا خیال ہے ایک واحد ملک ہے جس نے اسرائیل کو ریکگنائز نہیں کیا ہوا، اور 1947 سے لے کے آج تک کسی قسم کا تعلق ان کے سامنے جو ہے، ان کے ساتھ ہمارا نہیں ہوا۔ ایک تعلق سامنے آیا تھا عمران خان کی حکومت میں، وہاں پہ ایک ڈیلیگیشن گیا تھا جس میں پاکستانی تھے یا پاکستانی نژاد امریکی تھے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہماری سالمیت کے لیے، ملک کے لیے، اور ہمارا جو اسلامی تشخص ہے، ایک جو مسلم دنیا کے ایک اہم ترین ملک ہونے کے ناطے سے جو ہمارا تشخص ہے، وہ اس شخص کی وجہ سے جو ہے عمران خان جس کا نام ہے وہ خطرے میں پڑا ہوا ہے، اور اس کے آہستہ آہستہ جو اس کا اصلی چہرہ ہے وہ سامنے آ رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں پاکستان میں جو بھی اس کے چاہنے والے ہیں، جو بھی اس کے جانثار ہیں، وہ اس اینگل کو یا اس زاویے پہ جو ہے نا ضرور عمران خان کو پرکھیں کہ وہ یہ جو ایک اسرائیلی پریس میں، یہ ہم نہیں کہہ رہے، جو اس کے مخالف ہیں، ہم لوگ اس کے مخالف ہیں، ہماری زبان پہ تو کچھ شک کیا جا سکتا ہے، لیکن اسرائیلی خود جو ہے اس کی اڈاپشن کا جو سرٹیفکیٹ ہے نا وہ سامنے دے رہے ہیں کہ ہم نے اس کو سیاسی طور پہ اڈاپٹ کیا ہوا ہے، اور یہ ہمارا ایک پروجیکٹ ہے پاکستان میں، پاکستان کی جو ایک ایٹمی صلاحیت ہے اس پہ قبضہ کرنے کے لیے، پاکستان کی جو صہیونی دشمن پالیسی ہیں جو بلکہ ڈکلیئرڈ ہیں، اس پہ کوئی شک شبہ نہیں ہے، ان کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر پاکستان کی سیاست میں اس شخص کا جو ہے اس مقام پہ پہنچنا کہ وہ اس کا وزیر اعظم بنا۔ جتنے لوگ اس وقت جو ہے غزہ کے مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں، وہاں پہ جینوسائیڈ ہے اس وقت، انسانیت کی جو تاریخ ہے اس میں بدترین قتل عام جو ہوا ہے وہ غزہ میں ہوا ہے، اور یہ غزہ کے جو وہاں پہ بچر ہیں، جو کسائی ہیں وہاں پہ صہیونی جو ہیں، ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ یہ اخبار میں جو آرٹیکل آیا ہے وہ اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے، اور یہ آج بھی کھل کے ان کی مذمت نہیں کرتا، آج بھی ان کے ساتھ کھڑا ہے، صہیونیوں کے ساتھ کھڑا ہے، اور اپنے بچے صہیونیوں کے گھر میں پرورش پا رہے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ کسی اور سیاستدان نے کیا ہوتا تو قیامت آ چکی ہوتی پاکستان میں۔ آپ دیکھیں کہ اس کے جو فالوور ہیں ان کا ذہن جو ہے وہ کتنا پلیوٹ ہو چکا ہوا ہے، کتنا بائسڈ ہو چکا ہوا ہے کہ وہ ساری چیزیں یہ کنسیڈر کرنے کو تیار نہیں ہیں۔